بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ اب اس پہ تو کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیشتر لوگ ہی ایسے ہیں جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے کالم نگار تھے، اب تو شاید وہ نہیں لکھ رہے، تو وہ میجر عامر صاحب سے ملنے کے لیے گیا میں رمضان المبارک میں، انہوں نے مدعو کیا پشاور میں، تو وہ بار بار ایک جملہ کہتے تھے، ہوگا کچھ بھی نہیں، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ جس مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا، سیاسی مکتب فکر سے، اس کو بہت پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جذباتی طور پر ہم چیزوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا بہت امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور بہت جلدی پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مایوسی تو بہرحال کسی چیز کا کوئی علاج نہیں۔ دوسرے یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے۔ کنفیوشس سے لے کے سقراط سے لے کے کنفیوشس تک، اور یہ کنٹمپریری ہیں غالباً، اور جتنے دنیا بھر کے مفکرین ہیں، ایک چیز پہ تو سب متفق ہیں، اونلی دا چینج از پرماننٹ۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یہ ایسا نقطہ نہیں ہے جو انسانوں نے بہت ارتقاء کے بعد، تہذیب ارتقاء کے بعد، علوم و فنون کے ارتقاء کے بعد سمجھا ہو۔ یہ ہمیشہ سے انسان سمجھتا ہے کہ تبدیلی مقدر ہے۔ زندگی ہمارے سامنے 30 سال میں اتنا بدل گئی، حکومتیں کوئی ٹھہرتی نہیں ہیں، یعنی اب کوئی ٹھہرا ہوا آج تک تو کہا جائے نا کہ بھئی یہ تبدیلی نہیں آئے گی، حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے یا اور خراب ہوں گے، یا بھائی خراب بھی ہوتے ہیں حالات، ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا یہ کہ پولیٹیکل سیاسی حرکیات کو پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ اتنا غصہ بھرا ہوا ہے۔ میں 2 مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ 1970 میں ایک آرٹیکل لکھا، 2 سیٹیں جیتی تھیں ترکی میں، یعنی جو اسلامسٹ اس کی اصطلاح اس وقت استعمال کی جاتی تھی، آج جن کی حکومت ہے ایک زمانے سے، تو اس پہ ایک آرٹیکل لکھا، یعنی ایک بریک تھرو تھا نا کہ بھائی انہیں تو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی، مگر وہ 2 آدمی جیت گئے۔ تو آرٹیکل لکھا تو ایڈیٹر کہ بھائی یہ مستقبل میں کبھی برسر اقتدار بھی آ سکتے ہیں، تو ایڈیٹر صاحب نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ 1990 میں لکھا، وہ تو ریکارڈ میں موجود ہے، میری کتاب میں ہے کہ سوویٹ یونین ٹوٹ جائے گا۔ یہ آزادی کا مزہ لوگوں نے چکھ لیا ہے۔ اس میں بھی کافی مذاق اڑایا گیا۔ جب ہم نے عرض کیا کہ روس کو شکست ہوگی، اس میں بھی تمسخر بہت برسوں تک سہتے رہے۔ جب یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ قبضہ نہیں جما سکتا، بھئی ہم نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو ٹائن بی نے کہا تھا، لوئی دوپری نے کہا تھا، افغانستان کے ماہرین نے کہا تھا، افغانستان کی تاریخ بھی یہی تھی۔ تو جب یہ عرض کیا تھا 96 میں کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے امکانات ہیں 11 برس تک، 15 برس تک، تو تنہا میں یہ بات کہتا رہا۔ اندازے غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ سے پہلے دن عرض کر دیا تھا۔ اس وقت تو کسی نے غالباً نہیں کہا تھا تو میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بجلی والا بحران پھیل جائے گا، اس لیے کہ بل لوگ ادا کر نہیں سکتے۔ لوگوں نے زیورات بیچ دیے، قرض لے لیے پڑوسیوں سے، دوستوں سے۔ اب کیا کریں گے کہ آدمی کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے ہے، تو بل جو ہے وہ تنخواہ کے برابر ہو گیا۔ یہ چلیے برابر نہیں ہوا، 6,000 ہوا تو کہاں سے وہ پے کرے گا؟ سوال ہی نہیں ہوا۔ وہ انسانی صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کہاں صبر کر سکتا ہے۔ لوگ اب ایسے اس طرح کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ کوئی میٹر پڑھنے کے لیے آئے گا تو ہم نہیں پڑھنے دیں گے اس کو، اور مر جائیں گے، مار ڈالیں گے۔ لوگ امن چاہتے ہیں، مگر لوگ اتنی توہین اور اتنی تنگی، ترشی اور اتنا افلاس اور اتنا دکھ تو نہیں سہ سکتے۔ ایک آدمی ہے، 70% اس کے ووٹ ہیں، اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی ہر روز تحقیر ہے، اس کے حامیوں کی تحقیر ہے۔ کوئی اس کے لیے نرم الفاظ کہے، کوئی بہت احتیاط سے بھی کہے، اس کو دھمکیاں ہیں، اور دھمکیاں بھی بڑی بڑی خوفناک، اور اخبار نویس غائب ہو رہے ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں، اور جو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی قابل رشک بات نہیں کہی جا سکتی، وہ اسلام آباد میں در آتے ہیں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہے۔ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا۔
کوئی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے بل پہ کچھ دن چیزوں کو روک سکتے ہیں. وہی ابراہم لنکن نے جو کہا تھا کہ سب لوگوں کو کچھ دن کے لیے احمق بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بنا سکتے ہیں, سب کو تو نہیں بنا سکتے احمق. اور قدرت کے قوانین ہیں, انہیں آپ بدل کیسے سکتے ہیں؟ جو بات میں نے سپیر میں کہی تھی, عرض کیا تھا کہ تفصیل ویلاگ میں عرض کروں گا, وہ آج کل تو حالت یہ ہے کہ کسی وقت بھی نیند آ جاتی ہے اور صحت بہت الحمدللہ تیزی سے بہتر ہو رہی ہے, تو وہ میں بر وقت نہیں کر سکا, معافی چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو حکومتی اتحاد تھا اس میں اختلافات اسی وقت پیدا ہو گئے تھے. بلاول بھٹو نے کہہ دیا تھا پیسے دے دیں ورنہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے, اور شہباز شریف صاحب نے ان کی خوشامد کی پیسے دیے. پیسے دینے چاہیے تھے, لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بلیک میل ہی کرتے ہیں, اور یہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا پالیٹکس میں. نپولین نے کہا تھا allies and enemies only, no friends in politics. سیاست میں حریف ہوتے ہیں یا حلیف ہوتے ہیں, دوست کوئی نہیں ہوتا. اور اقتدار کی بے-رحمانہ جنگ ہے, اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں, کوئی بھی ان میں سے کوئی فیئر نہیں ہے, اور سب لوگ, یہ رسوخ کی جنگ ہے. اگر اقتدار نہیں تو رسوخ, جماعت اسلامی کو تو اقتدار نہیں ملنا, اور حصہ بھی نہیں چاہتی حتیٰ کہ جماعت اسلامی کی تو پالیسی ہے غیر جانبدار رہا جائے, مگر وہ بھی جان لڑا دیں گے کہ ہمارا رسوخ باقی رہے. یہ انسانی جبلت ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. موجودہ نظام نہیں چل سکتا, نگران حکومت کی ساکھ ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی زیادہ حصہ چاہتی ہے, امریکیوں سے اس نے بات چیت کی, بلاول بھٹو وہاں جا کے بیٹھے رہے, پاؤں چھوئے, مگر ممکن نہیں ہے نا 2-4% ووٹوں کے ساتھ. اندرون سندھ بھی حالت ان کی خراب ہے, افسر ان کے ہیں, بٹیرے ان کے ہیں, سول سروس ان کی ہے, اور ظلم کی انہیں اجازت ہے. اگر نہ ہو تو اندرون سندھ سے بھی ممکن ہے اکثریت وہ کھو دیں, اور کراچی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اکثریت کا. پی ٹی آئی کا بظاہر امکان ہے اکثریت کا, اگرچہ کوئی سروے نہیں ہوا. جو 14 سروے ہوئے ہیں, سعودی عرب نے کیا, ترکی نے کیا, چین نے کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے, وہ سروے ہمیں معلوم ہے, اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ جو سورس ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. سعودی عرب کے سروے میں یہ 9 مئی سے بہت پہلے, اس کے بعد تو ظاہر مظلومیت بڑی ہے, 70% حمایت تھی عمران خان کی, اور عمران خان جو ہے وہ قائد اعظم سے ان کو کوئی موازنہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. ان کے دامن پہ تو کوئی داغ نہیں تھا, کوئی الزام بھی نہیں تھا. ان کے کردار کے بارے میں تو ان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا. خریدا کیا نہیں جا سکتا, تو کبھی جھوٹ انہوں نے زندگی میں الزام بھی نہیں لگا ان پہ, غلط بیانی کا بھی نہیں لگا, وعدہ شکنی کا بھی نہیں لگا, ایک ذرا سی بھی خیانت کا تصور ان کے بارے میں نہیں تھا. لیکن ووٹ تو قریب اس کے برابر جا پہنچے, حالانکہ شخصیات کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان سے بات کرنے کے سوا, اور 186 جھوٹے مقدمے بنا دیے جو 2 4 5 صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اور شہریار افریدی جو ہے وہ جیل میں رہے تو ان سے گندم چوری کرنے کا مقدمہ کہیں بھاولپور میں یا کہاں. اور یہ چھوٹے چھوٹے پلیئر جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کریں گے, اور نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ فیصلے کریں گے. اور یہ دیکھو کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی معیشت اس نے خراب کی تھی عمران خان نے. آج بھی ایک پروگرام میں ہم شریک ہوئے, بھائی اس نے کب خراب کی تھی معیشت؟ اس نے, آپ نے جو 14-15 مہینے 16 مہینے میں قرض لیا ہے اس کے 3.5 سال سے زیادہ وہ تو 6% پہ چھوڑ کے گیا تھا. بدامنی کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی. اور کیا کیا شہباز شریف صاحب نے؟ مقدمات واپس لیے, زرداری صاحب کے مقدمات واپس ہوئے. قوم کے مجرم ہیں وہ, حکومت نہیں بنا سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ مسلط کر دیں, فرض کیجئے میرا اندازہ غلط ہو, چلے گی کیسے حکومت ایسی؟ یعنی بڑے بڑے گروپ جو ہیں صنعت کار ملک سے باہر جا رہے ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس نے کہہ دیا کہ جی واپس لینا ہی پڑے گا. بجلی کا ٹیکس یہ اتنا ہی رہے گا, کسی اور جگہ سے لگائیں گے. یہ بجلی کا 90 روپے فی یونٹ کون دے سکتا ہے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اور آئی ایم ایف ہمارا کب سے ہمدرد ہو گیا, امریکہ کب سے, امریکہ تو ہمیں سزا دینا چاہتا ہے. پھر یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور بہت سے دوسرے لوگ بھی انٹرنیشنل ایجنڈے سے اتفاق کر چکے ہیں, یعنی بھارتی بالادستی. یہ میں نے خورشید قصوری صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا جب وہ بڑے خوش تھے کہ مشرف نے فارمولہ بنا لیا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے بارے میں, تو عرض کیا تھا حضور والا یہ نافذ نہیں ہو سکتا. اور وہ تو خیر بھلے آدمی ہیں, معقول آدمی ہیں, وہ مان گئے کہ نافذ یہی مسئلہ ہے.
چیزیں جو ممکن نہیں ہیں، جو قوانین قدرت کے خلاف ہیں، جنہیں قوم برداشت نہیں کرے، وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس لیے حالات اس رخ پہ نہیں جائیں گے جس پہ فیصلہ کیا گیا ہے، حالات دوسرے رخ پہ جائیں گے۔ کیا ہوگا فائنلی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال بہترین راستہ یہی ہے کہ اپنا یہ کشیدگی ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ غصے سے ابلتے ہوئے لوگ، پی ٹی آئی والے بھی غصے سے ابلتے رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو تھامیں، سب ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو معاملہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ کیا افلاس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا مہنگائی ہے؟ اس سے زیادہ افلاس ہوگا، اس سے زیادہ مہنگائی ہوگی، خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو۔ اگر یہی صورت، سرمایہ ملک سے سب چلا جائے گا، برین ڈرین ہو جائے گا۔ اتنے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ یہ بجائے خود ایک بہت خوف پیدا کرنے والی کیفیت ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کو بھی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ یہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں، اس طرح نہیں چلے گا معاملہ۔ اور سری لنکا کا لوگ کہہ رہے ہیں سری لنکا سے بدتر حالات آلریڈی ہو چکے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہاں لوگ نکل آئے تھے، یہاں نکلے نہیں ہیں، لیکن لوگ اب تو نکل رہے ہیں اور لیڈروں کے بغیر نکل رہے ہیں، اور یہ صورتحال قابو میں اول تو آتی نہیں، آ بھی جائے تو کل کسی اور بہانے سے لاوا پھوٹ پڑے گا، جیسے سوویت یونین میں تھا۔ انداز فکر غلط ہے، سب منفی طریقے سے سوچ رہے ہیں، سب منفی طریقے سے سوچ رہے ہیں۔ نیلسن منڈیلا فارمولے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ماضی سے کوئی نہیں لڑ سکتا، تاریخ کو کوئی نہیں بدل سکتا، بالکل نئی اپروچ اختیار کرنی ہوگی۔ یہی گزارشات ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا تھا کچھ دیر میں۔ یہ تو اب یعنی بہت لیٹ نائٹ کیا ہے، 2-3 بجے ہی شاید، یہ اس سے کچھ پہلے ہی آئے گا۔ ایک کالم جیسا آپ سے وعدہ کیا تھا وہ الگ سے پڑھ کر میں سناؤں گا، وہ انشاءاللہ کوئی کل 4 بجے آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ اجازت دیجیے۔